السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں الحمدللہ اذان کی مشق ہوئی تھی اور ساتھیوں نے اذان کی ریکارڈنگ بھی بھیجی۔ سبھی نے ماشاءاللہ اچھے عمدہ طریقے سے اذان دی۔ آج کا سوال ہے نماز پڑھنے میں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے میں بہت سارے فائدے ہیں، تھوڑے سے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ اسلام نے جو نماز ہم کو عطا فرمائی ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے بلکہ ہماری ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے، اور نماز ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز کے وقت ہی پاک صاف رہنا ہے، نماز ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیشہ پاک صاف رہنا ہے۔ کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ بھئی میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو پھر میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، لہذا وہ اسی فکر میں رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بار بار تو کپڑے بدل نہیں سکتے، لہذا ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس میں لوگوں کو الٹا مسئلہ سمجھ میں آیا ہوا ہے۔ مسئلہ الٹا اس طریقے سے سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ نماز کے وقت پاک صاف رہنا ہے، باقی وقت میں پاک صاف نہ رہنا، ایسا سمجھے ہوئے۔ لہذا اگر پاک صاف رہے تو نماز پڑھنا ہے، اگر پاک صاف نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ نماز کے لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو مینٹین کرنا ہے، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پاک صاف رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، نہیں پاک صاف رہیں گے تو نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں۔ تو نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمازی آدمی سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ نمازی آدمی ظاہر بات ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ نماز بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، دعا بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے وہ آدمی، قرآن مجید بھی کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں وہ موجود ہے، بہت ساری عبادتوں کے اندر وہ موجود ہے۔ اور پھر نمازی آدمی کے دل میں ہمیشہ ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں بنسبت دوسروں کے زیادہ خوف ہوتا ہے اللہ کا۔ بے نمازی کے دل میں بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، لیکن نمازی آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے جو گھوٹالے کرنے والے لوگ، بڑے بڑے ہڑپ کرنے والے لوگ اور بہت بڑے بڑے جرموں میں مبتلا لوگ جو ہیں، وہ عام اکثریت جو ہے وہ یہی بے نمازیوں کی ہوتی ہے۔ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے وہ اتنی بڑی بے حیائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اور جو آدمی بے حیائیوں سے، برائیوں سے دور ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تو راضی اور خوش رہیں گے۔ تو یہی مطلب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو جو آدمی بے حیائی اور برے کاموں سے رکے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، تو ان کی نماز کو مزید اچھا بنانے کی ضرورت ہے، مزید اس نماز کے اندر بہتری آنے کی ضرورت ہے۔ جتنا نماز کے اندر بہتری آتی جائے گی ویسا ویسا زندگی کے اندر بھی تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے اندر آتی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ جو نماز نہ پڑھے اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب جو آدمی نماز کو چھوڑ کر لاکھوں عشق نبی کے دعوے کرے، لاکھوں طریقے پہ یوں کہے کہ میں دل کی نماز پڑھ رہا ہوں یا میں بہت بڑا پیر ہوں، ولی ہوں،
کچھ بھی ہوگا. جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ تو اللہ کے نبی راضی ہے اس سے. اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے اور خوش ہے. نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے. نمازی اللہ کے نزدیک نیک ہوتا ہے. ایک انسان ہے جو پوری انسانیت کا خدمت کرتے بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, لیکن اللہ کی حکم کو نہیں بجا لا رہا اور نماز نہیں پڑھ رہا, تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک نیک نہیں ہے. نیک وہ انسان ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر مخلوق کی خدمت کرے. بہت سارے لوگوں کو جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں مگر کسی کا دل بھی نہیں توڑ رہا ہوں. یعنی بولنا یہ چاہ رہے کہ آپ نماز کی دعوت دے کے میرے کو شرمندہ کر رہے اور میرا دل توڑ رہے آپ. میں ایسا انسان ہوں کہ میں مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں, میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور میں کسی کا دل نہیں توڑتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا نیک سمجھ بیٹھے. نیک کام کون سا ہے؟ نیک کام وہی ہوتا ہے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو, اسی کو نیک کام کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کام ہے وہ نیک کام کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے. ہاں ہم کہیں گے کہ بھئی بہت اچھا کام ہو, لیکن عمل صالح اس کو نہیں ہے. عمل صالح کے اندر اللہ کی رضا شامل ہے. عمل صالح کے اندر اللہ کی رضا شامل حل ہوتی ہے. اور باقی دنیا کے جتنے سارے کام ہیں, چاہے کتنا بھی اچھا کام کرو, لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو, اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ کیا جائے, تو وہ عمل صالح نہیں ہوتا. نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے. نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں. ظاہر بات ہے, یہ تو ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو نمازی ہے, پرہیزگار ہے, پھر اللہ کے فضل سے اگر اس کا چہرہ وہرہ بھی ہے اور داڑھی وغیرہ بھی ہے تو اس کی سبھی لوگ عزت کرتے ہیں, عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب کسی کا دماغ اگر خراب ہے اور وہ اپنے دماغ میں خناس بٹھا کے رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے دماغ کی بیماری کی وجہ سے سامنے والا اس کو برا نظر آ رہا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کی نظر ٹیڑھی ہے. جیسے بیمار انسان کو بریانی بھی دو تو کہتا ہے کہ بھئی بریانی اچھی نہیں ہے, حالانکہ بریانی تو اچھی رہتی ہے, جیسی کہ ویسی رہتی ہے بریانی, لیکن اس کی طبیعت اچھی نہیں, لیکن نام بریانی کا ڈالتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کی نظر ٹیڑھی ہوتی ہے, دماغ میں خناس بھرا ہوتا ہے, اور نمازیوں کو تانا دیتے ہیں کہ 5 نمازی انڈے چور, بلی 100 چوہے کھا کے حج کو جلی, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو اصل میں ان کے اپنے دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے, اپنے دماغ ان کا خراب ہے. ورنہ اگر شرافت کسی کے اندر ہو تو وہ اس بات کو بہترین طریقے سے محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے حکموں کو فالو کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے, یقیناً وہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے. تو لوگ بھی اس کے جو شریف لوگ ہیں, عزت دار لوگ ہیں, اور جس کے دماغ میں خرابی نہیں ہے, جو خود بیمار سا نہ ہو, ویسے لوگ تو واقعتاً نمازی آدمی کی دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں. نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے, بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. کہ اللہ کا خوف بار بار اس کو ہر 2-3 گھنٹے کے بعد میں جو نماز ہمارے پاس آتی ہے تو یہ بار بار اللہ کی یاد دلاتی ہے, بار بار اللہ سے کنیکٹ کر دیتی ہے. ہر 4-5 گھنٹے کے بعد جب انسان دنیا کے جھمیلوں میں ہوتا ہے, اس کے بعد میں نماز کو آ جاتا ہے, اگرچہ اس کا دماغ اتنا حاضر نہ ہو جتنا حاضر ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی ایک طریقے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور پھر سے ایک طریقے سے وہ ریچارج ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو گناہ کی طرف جا رہا تھا اس گناہ سے بچ جاتا ہے. جتنا نماز اچھی ہوگی اتنا زیادہ گناہوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرے. نمازی آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتے ہیں. نماز میں جو کچھ پڑھے جاتے ہیں اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ: تکبیر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے. یہ سب تو آپ کو معلوم ہی ہے, پھر بھی ترجمہ جو ہے دیکھتے چلیے, تاکہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اپنے خشوع خضوع کیسے لائیں, ان ترجمے پر بھی غور کریں. نماز میں خشوع خضوع لانے کا طریقے بہت سارے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت سے پہلے جانے کی کوشش کریں,
اذان ہوتے ہی پہنچنے کی کوشش کریں، اطمینان سے وضو بنائیں اور سنت پڑھیں، اور سنت میں پوری کوشش کریں کہ ہمارا دماغ حاضر ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور دوسرے کعبۃ اللہ کا تصور کرے کہ میں اللہ کے گھر کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، یا یوں تصور کرے کہ اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس طریقے سے تصور کو بنانے کی کوشش کریں، پوری دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کے تصور کو بنانے کی کوشش کریں۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اور زیادہ خیالات آ رہے ہیں، جتنا کوشش کر رہے ہیں، ہاں تو وہ ہوتا ہی ہے، جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے اتنا زیادہ، جب رنگ میں اتر جائیں گے آپ ایک مرتبہ، پہلوانی کے رنگ میں اتر جائیں گے آپ جو ہے مطلب کشتی کر رہے ہیں، تو اب وہاں پر جتنا آپ زور لگائیں گے سامنے والا بھی اتنا ہی زور لگائے، شیطان بھی اتنا ہی زور لگائے، لیکن امید اور توکل اللہ پر رکھیے کہ فتح آپ کی ہونی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ۔ کوشش تو بہت کرے گا شیطان کہ آپ کو اور زیادہ وسوسے دلائے، اور زیادہ بہت ساری چیزیں یاد دلائے، تو اس سے کشتی کرنے کا نام، اسی خیالات سے، اسی نفس کے وسوسوں سے کشتی کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ عبادت جتنی زیادہ وسوسے آ رہے ہیں اور وسوسوں کو روک رہا ہے بندہ، تو اسی مجاہدے کا نام، وہی جو کشمکش ہے جو دماغ میں چل رہی ہے، بندہ اپنے آپ کو کھینچ تان کے اللہ کی طرف لے کے آنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کو نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام کوشش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کے ذریعے سے، یعنی یوں سمجھیے اس کثرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر فتح نصیب فرمائیں گے، اور ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری نماز بھی مکمل درست ہوگی اور شیطان جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اگر چھوڑ دیں گے تھک ہار کے، رنگ میں جانے کے بعد میں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دے تو پھر اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ پہلوان نہیں ہے، اس کو لایا کیوں گیا تھا۔ تو کشتی کرنا ہمارا کام ہے۔ تو بہرحال خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ تصور کرے کعبے کا، اللہ کا تصور کرے، اور وقت سے پہلے آنے کی، یعنی اذان ہوتے ہی آنے کی کوشش کریں، اور دوسرے یہ کہ وضو اچھی طریقے سے بنائے، اور جو کلمات ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کریں، کیا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، آہستہ ہی پڑھیں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو خشوع پیدا کرنے کے لیے ان کو ذرا ترجمے پہ غور کرنے کے لیے بلایا تو بس ایسے سیٹی بجانا شروع کر دے، سبحانک اللہم و بحمدک، ایسا مطلب پوری دنیا کو سنا رہے، آزو بازو سب کو سنائی دے رہا ہے، یعنی خشوع خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کا خشوع بھی برباد کرتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہ، یعنی آہستہ ہی پڑھیں، جو چیزیں آہستہ پڑھنے کی وہ آہستہ پڑھیں، یا امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو ہم کو خاموش رہنا ہے، خاموش رہیں، لیکن سنیں، غور کریں، ترجمے پر غور کریں۔ ثنا ہے، اب عام طور پر لوگ ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں لیکن نہیں پڑھنا چاہیے، ثنا سبحانک اللہم نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ سبحانک معنی سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، و بحمدک، اور آپ کی تعریف، حمد الحمد میں جو حمد، و بحمدک، اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، و تبارک اسمک، اور آپ کا نام بہت برکت والا، و تبارک برکت، بارک جیسے ہم کہتے ہیں بارک اللہ، بارک اللہ ہم کہتے ہیں، تو یہی وتبارک ہے، وتبارک اسمک، اسم نام کو کہتے ہیں، اسم کا، آپ کا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور آپ کی بزرگی برکت بہت برتر ہے، وتعالی، تعالی معنی برتر ہے، بلند ہے، خدا تعالی بولتے ہیں، اللہ تعالی بولتے ہیں، یعنی اللہ بہت بلند ہے، تعالی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، وہ العلی العظیم، وہ بلند ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ بہت برتر ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ جدو کا بزرگی، تعالی جدو کا، آپ کی بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرہ، اور آپ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، الہ مستحق عبادت کو کہتے ہیں، غیرک آپ کے علاوہ، ولا الہ غیرک آپ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آہستہ پڑھنا ہے، اگر ہم پڑھ رہے ہیں آہستہ ہی پڑھنا ہے، امام صاحب پڑھا بھی رہے ہیں تو بھی آہستہ پڑھنا ہے، مقتدی کو تو خیر پڑھنا ہی نہیں ہے، منفرد ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ تو میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اب ابتدا میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ شروع ہوتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ضروری نہیں ہے، پڑھ لینا اچھا ہے۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، یہ ابھی جو ہے ہم کو تھوڑا کلمات بتا رہے ہیں، آگے پھر کون سا کب پڑھنا چاہیے یہ بھی آگے مسائل آ رہے ہیں انشاءاللہ، دوسرے تیسرے حصے میں اور تفصیل سے مسائل کھولیں گے ہمارے سامنے انشاءاللہ۔ تو میں اللہ کی اعوذ مانے میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی، اب
سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مطلب اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. من الشیطان شیطان مردود سے، رجیم مانے مردود، من الشیطان شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان جو مجھے بھٹکا رہا ہے اور مجھے جو بہکا رہا ہے، میں اس مردود سے پناہ چاہتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم بہت رحم والا ہے. یہ پڑھتے ہی سوئے جو ہے انسان کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ معاف کرنے آئے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. مجھے معافی چاہنا چاہیے اللہ سے. اللہ سے معافی چاہنا نماز کے اندر اس بات کا دھیان ہے کہ میں ایک رحیم پروردگار کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ سے محبت اس سے پیدا ہوتی ہے، الرحمن اور رحیم، اللہ کی ان صفات کو ہم ذہن میں رکھنے سے. سورہ فاتحہ الحمد شریف. الحمد للہ رب العالمین، الحمد ہر قسم کی سب تعریف للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو دونوں جہان تمام جہانوں کا پالنے. اب عالمین سب جہان بھی بولتے ہیں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. دنیا، آخرت، برزخ، عالم ارواح، سب جتنے سارے عالم ہیں، چاہے ستاروں کی دنیا ہو، چاند کی دنیا ہو، سورج کی دنیا ہو، ہر جگہ جو بھی دنیا بستی ہو، سب سمندر کی مخلوق ہو یا آسمان کی مخلوق ہو، سب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب ہے وہ رب ہے، سب کو پالنے والا ہے. ہم کو پالنے والا بھی وہی، جو اتنا بڑا عظیم رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، تو ہم کو پالنے والا بھی وہی. تو رزق کے پیچھے پڑ کے اس رب کو نہیں بھولنا چاہیے. رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوئے، ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، تو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، یہ رب کیسا ہے؟ رب ایسا نہیں ہے مالک، رب کے معنی مالک، آقا، پالنے والا، یہ سب کے بارے میں آتا ہے. تو یہ رب ایسا بھی نہیں ہے کہ اب آپ کے سامنے بس صرف اور صرف کوڑا لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور جو حکم دیا وہ بس اسی پہ جو ہے چل رہا ہے. وہ بڑا رحیم بھی ہے، جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر اس صفت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ مہربان ہو، مشفق ہو، شفقت کرنے والے ہوں، رحم کرنے والے ہوں اپنے ماتحتوں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ کی مہربانی اور رحمت بھی بہت وسیع ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. اب رحمان رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ تفسیر میں آپ سن لینا اس کو کبھی. رحمان یعنی دنیا کے بھی اعتبار سے رحمان ہے، اور رحیم آخرت کے اعتبار سے بھی رحیم ہے. رحمان میں یوں کہہ جاتا ہے جیسے پدرانہ شفقت، باپ کی جو شفقت ہوتی ہے جس کے اندر تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، وہ اس کو یہ شفقت کو کہتے ہیں. رحیم کے اندر ماں کی ممتا جیسی شفقت، دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، یہ بھی کہا گیا، مفسرین نے الگ الگ بیان کیا. بہرحال اللہ مہربان ہے اور بہت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. روز جزا کا مالک، اللہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر کسی کو عارضی ملکیت بھی حاصل نہیں ہوگی، فانی اور عارضی. اب دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ کی اس وقت میں کامل ملکیت کا اظہار ہوگا. تو وہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اور پھر یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا کوئی جج نہیں ہے کہ بھائی تمہارے اتنے تولے ہیں، اتنے تولے جائیں گے، اعمال تولے جا رہے ہیں، لہذا جو ہے تمہاری اگر کم آ گیا تو تم کو جانا ہی جانا ہے جہنم میں. نیکیاں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، نیکیاں کم ہونے کے باوجود، گناہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی معاف کر سکتے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں جہنم کا. لیکن اللہ کے عدل سے یہ امید نہیں ہے، اللہ کا انصاف جو ہے اس سے تو یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکوکار انسان کو بلا وجہ جہنم میں ڈال دیں. لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنہگار کو معاف کر دیں. یہ مالک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی آدمی دکان سے کوئی چوری کر لے اور فیصلہ عدالت میں چلے جائے اور چور کے خلاف مقدمہ بھی ہو جائے اور چور کو سزا بھی ہو جائے، اور اس وقت میں دکاندار کہے کہ بھائی میں نے اس کو معاف کر دیا، تو ظاہر بات ہے کورٹ کو بھی ماننا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا، کیونکہ دکاندار ہی مالک ہے، اسی کا سامان چرایا گیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، وہ کوئی جج اور قاضی نہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی احکام یا کوئی قانون کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہی قانون کو بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے معاف نہ کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر کریں۔ ایاک نعبد، یہاں پر جو ہے ہم آپ ہی تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایاک کے معنی کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، حصر کا معنی بولتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین مانے آپ ہی سے مدد ہم طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ہم آپ ہی کی مدد کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے، میرے بندے کو میں وہ کچھ دوں گا جو اس نے مانگا۔ پھر اللہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر یہ جو دعا ہے، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے غضب نازل کیا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو یہ ایک اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کویا ہماری ایک رابطہ ہو رہا ہے، اللہ سے کنیکٹ ہو رہا ہے، اللہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہمارا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں، اسی وجہ سے اس کو الگ الگ آیت کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الگ الگ پڑھنا چاہیے۔ بہت سا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پورا ملا کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ تصور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں جب بھی، اور جب امامت کر رہے ہیں جب بھی۔ تو جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یہ تو بہرحال میں اب اس کی مزید تشریح کروں گا تو ایک تفسیر کی کلاس ہو جائے گی، تفسیر تو آپ لوگ سن سکتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی ہے یوٹیوب پہ، آپ اس کو بھی سن لے سکتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہو، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اب یہ مغضوب علیہم سے وہ یہودی مراد ہے، ولا الضالین سے عیسائی مراد ہے، نہ تو یہودیوں کے راستے پر چلا اور نہ عیسائیوں کے راستے پر چلا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ صدیقین، شہداء، علماء، صلحاء، انبیاء، یہ سب سے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ یہ صورت ہے، بہرحال یہ صورت آپ لوگ نے پڑھی ہوگی، مشق کی ہوگی، تجوید کی کلاس اگر آپ نے پڑھی تھی تو آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے آتی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سنانا چاہے تو ریکارڈ کر کے بھیج دیجیے۔ باقی یہ بھی پھر انا اعطیناک الکوثر، اس کا بھی ترجمہ ہے اللہ کے انا مانے بے شک ہم نے، اعطینا کا ہم نے آپ کو عطا کی، الکوثر کوثر، فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور آپ قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام، ان نشانئک، بے شک آپ کا دشمن ہی، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی، قل مانے جہاں بھی قرآن میں قل آتا ہے تو وہاں پر کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دو، هو اللہ احد، وہی اللہ ہے جو یکتا ہے، یگانہ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صمد مانے بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا، لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کفوا مانے ہمسر، احد کوئی اس کا ہمسر نہیں، ولم یکن لہ، ولم مانے نہیں ہے کوئی، یکن لہ اس کے، کفوا احد اس کے برابر کوئی ہمسر نہیں ہے، برابر کا اللہ کے کوئی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق،
قل مانے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ مانے میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب، یعنی فلق، فلق مانے پھاڑنا کوئی چیز کو، تو صبح کو بھی اللہ تعالیٰ اندھیرے میں سے پھاڑتے ہیں، صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، شر النفاثات پھونکنے والی، دم کرنے والی یعنی منتر پڑھ کے جو دم کرتے ہیں وہ دم کرنے والی مراد ہے، تو جو پھونکنے والیاں ہیں خاص طور پر یہ جادوگرنیاں، میتھرانیاں، یہی اسی قسم کے غلاظتوں اور میں ملوث قسم کی عورتیں ہوتی تھیں، اور آج بھی ایسے ہی میتھرانیاں وغیرہ زیادہ ہیں، تو جو جن کے ذریعے سے جادو وغیرہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو انہی گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جب جادو ہوا تو ان صورتوں کو پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادو کو ختم فرما دیا، اللہ نے ختم فرما دیا، اور اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان صورتوں کو پڑھا جائے، تو گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے، حسد یعنی جلنا، جلنے والوں کے شر سے، بجائے اس کے کہ جلنے والے تیرا منہ کالا، بلکہ آٹو کے پیچھے لکھنے کے بجائے یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، جلنے والا تیرا منہ کالا، لوگ جو ہے دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں، بھائی کوئی جل رہا ہے تو اس کو جلنے دے، اس کے حق میں بھی دعا کریں، ہم اس سے جلنا نہ شروع کریں، اس کو اس کے اوپر بھڑکنا نہ شروع کریں، یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے، آدمیوں کے رب سے، میں ملک الناس آدمیوں کے بادشاہ سے، الہ الناس آدمیوں کے معبود سے، کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں، الذی جو یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی والناس جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے، جنہ جنوں کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنت، وہ جم کے زبر کے ساتھ، یہ جنہ جنوں کو کہتے ہیں، والناس آدمیوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہو، اب لوگوں میں سے مطلب جو برا دوست ہو، برا ساتھی ہو، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہو، ہمارے دل میں برے خیالات کا ذریعہ بن رہا ہو، سب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بہرحال یہ ہو گیا، اور سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، سبحانہ مانے پاک، ربی میرا رب، العظیم بزرگ، سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، قوما سے اٹھنے کی، تسمیع، سمع اللہ لمن حمیدہ جو ہم کہتے ہیں اس کو تسمیع کہتے ہیں، اور یہ کہنا کیسے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہاں پر سمع اللہ ولمن حمیدہ، سمع اللہ لمن، سمع اللہ لمن، عجیب عجیب طریقے سے بول رہے لوگ، سمجھ میں نہیں آ رہا بول رہے کیا، تو سمع اللہ لمن حمیدہ، تھوڑے دن پریکٹس کے لیے سمع اللہ کو الگ بولیں، لمن حمیدہ کو الگ بولیں، سمع اللہ کے معنی ہے اللہ نے سن لیا، سمع مانے سنا، اللہ نے سنا، لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف، تو سمع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر تحمید جو کہتے ہیں، تحمید ربنا لک الحمد کو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار آپ کے واسطے ہی تمام تعریفیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، ربنا مانے اے ہمارے پروردگار، لک الحمد آپ ہی کے لیے سب تعریفیں، یہ جملہ جو ہے ہمیں چلتے پھرتے بھی کہنا چاہیے، اور جو ہے ہمیں جب نماز میں ہم ہیں تو اس وقت میں بھی کہنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز میں منفرد ہیں، اکیلے ہیں تو دونوں کہنا چاہیے، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا چاہیے، ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے، امام ہے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اور سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی، اعلیٰ مانے برتر، جیسے تعالی ہے ویسے ہی اعلیٰ ہے، برتر بلند، ٹھیک ہے، یہاں تک بس ہے، اور ساتھ ہی اگر کوئی سورہ وغیرہ اپنا ریکارڈ سنانا چاہ رہے تو سنا دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ریکارڈنگ کر کے بھیج دیجیے، اور آگے کے تحیات وغیرہ بھی اچھی طریقے سے اس کو مشق کر لیجیے، اس کا ترجمہ وغیرہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔
مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، جی ثنا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ ثنا ہر نماز میں پڑھنا ضروری، کوئی بھی نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اچھا، کوئی بھی نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے ثنا۔ سنت یا ثنا سنت پڑھنا ہے کیا مطلب؟ مستحب ہے، اچھا، ثنا پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، اگر ثنا نہیں پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ سے شروع کر دینا، اعوذ باللہ سے شروع کر دینا۔ اور اگر صرف اتحیات پڑھ لیے، درود شریف اور اس کے بعد کی دعا نہیں پڑھے تو نماز ہو جاتی نہیں؟ تحیات پڑھ لیے اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھے، نماز ہو جاتی۔ جی، ثنا بھی ایسی ہے، جو بھی اتحیات واجب ہے، واجب کا پڑھنا ضروری ہے۔ جی، جی ثنا وغیرہ یہ مستحبات اور مسنونات میں آتا، یعنی سنت کہہ سکتے ہو اس کو، اور سنت میں بھی ویسی کوئی تاکیدی سنت نہیں ہے کہ پڑھنا ضروری ہے۔ اتحیات واجب ہے، درود شریف دعائے معصورہ یہ بھی مسنونات میں سے ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ لے تو اچھا ہے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مفتی صاحب، یہ اگر اپن نماز میں دعا مانگنا ہے تو کیسا مانگنا؟ تھوڑے لوگ نماز میں سجدے دعا، میں مانگنا بولتے ہیں۔ جی نفل نمازوں میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے۔ بہت ساری دعائیں جو بھی دعائیں منقول ہیں قرآن و سنت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جو دعا ہے تو یہ دعا بھی مانگ سکتے، سجدے میں بھی مانگ سکتے، سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی مانگ سکتے۔ تو نمازوں میں کسی بھی حالت میں مانگ سکتے، سجدے میں یا رکوع کی حالت میں، کسی بھی حالت میں مانگ سکتے اللہ سے، لیکن فرائض میں نہ مانگا جائے۔ احناف کے نزدیک فرائض میں نہ مانگا جائے، بلکہ نوافل کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ صرف عربی میں مانگ سکتے نا، اپن ہاں جیسا عربی میں مانگ سکتے، اردو میں نہیں مانگ سکتے، اور اردو میں نہیں مانگ سکتے، اور عربی میں بھی ایسی دعائیں جو منقول ہے، قرآن و حدیث میں منقول ہے وہ دعائیں نہیں جو ہم اگر اپنی طرف سے بنا لیں، جیسے کلام ناز سے مشابہ نہ ہو۔ جیسے کوئی دعا مانگے کہ اللہ میری فلاں بچی سے شادی کرا دے، میرے کو 100 روپے دے دے، اس طریقے سے دعائیں مانگ رہے تو وہ کلام ناس یعنی لوگوں کے کلام سے مشابہ نہ ہو، ایسا نہ لگے کہ بات چیت ہو رہی ہے نماز میں، اس طریقے کی دعا نہ مانگے۔ جیسے عمومی طور پر ربنا دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ میری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، سب آ جاتا ہے اس میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر امام صاحب کے کو مطلب وہ ٹھہرنے میں کوئی تکلیف ہے تو کیا وہ بیٹھ کر امامت کر سکتے؟ امام صاحب بیٹھ کر امامت کرے اور پیچھے جو ہے صحت مند لوگ ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ امام صاحب اگر بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر مطلب کرسی پر بیٹھ کر، کرسی پر اگر بیٹھ کر امامت کرے اور پیچھے جو ہے اچھے خاصے لوگ ہیں تو پھر ان کی نماز نہیں ہوتی، جو رکوع سجدہ کرنے پر قادر، کھڑے ہو کر نماز پڑھانے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر امامت کر سکتا ہے کوئی شخص، لیکن زمین پر بیٹھ کر۔ مصحف قیام کرنا یہ ایک فرض نماز کا فرض ہے، ہاں بیٹھ کے پھر کیسا پڑھ سکتا ہوں؟ بلا عذر اگر بیٹھ کر کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، فرض ادا کر رہا ہے۔ اگر عذر ہے تو وہ عذر کی صورت میں وہ فرض معاف ہے۔
اسی طرح جو حضرات کرسیوں پر بیٹھتے ہیں وہ بھی جو ہے قیام میں ٹھہر جائیں، پھر باقی کے ارکان جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر ادا کر سکتے، ہاں کر یا سکتے پھر وہ قیام بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ کرسی کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی جو ہے رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے، سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ انہیں جب ٹھہرے گا تو پھر لامحالہ اس کو سجدہ ویسے ہی کرنا پڑے گا، اور سجدہ وہ کر نہیں سکتا، لہذا اس کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا۔ ساخت یعنی مطلب معاف ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ اب کرسی پر امامت کرنے میں اور زمین پہ بیٹھ کے امامت کرنے میں فرق یہی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کے کرنے والا رکوع سجدہ جو کرتا ہے وہ اشارے سے کرتا ہے، زمین پر بیٹھ کر جو کرنے والا ہوتا ہے وہ زمین سے قریب ہوتا ہے اور زمین پر سر رکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے بیٹھ کر جو نیچے بیٹھ کر امامت اگر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ کرسی پر اگر کوئی اشارے سے پڑھا اور اس کے پیچھے غیر معذورین ہے، یعنی اچھے خاصے صحت مند لوگ ہیں، تو پھر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کرسی پر پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کرسی پر پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ لیکن کوئی شخص زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی شخص زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتا اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب اس کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جانا، جتنی دیر ٹھہر سکتا ہے اتنی دیر ٹھہر کے پھر اس کے بعد کرسی پہ بیٹھ جانا، یہ کر سکتا ہے وہ، لیکن اس کے لیے ٹھہرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ سجدے پر قادر نہیں ہے۔ اگر کوئی مفتی شخص صاحب عذر ہے ان کو، وہ کرسی پہ نہیں نیچے بیٹھ کر ادا کرنا چاہ رہے ہیں نماز، مگر ان کے پیر قبلے کی طرف ہو رہے ہیں تو ہاں پیر قبلے کی طرف کر لینا، پیر قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھ لینا، یہ بہتر ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے۔ جی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب یہ سجدے میں کبھی کبھار امام کے پیچھے پڑتے خود پاواں اٹھ جاتے ہیں، اگر پاؤں اس قدر اٹھیں کہ 2-3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں اتنی دیر پیر اٹھے ہوئے رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ اچھا اکیلے پڑھو امام صاحب کے پیچھے پڑھے تو بھی اگر 2-3 مرتبہ سبحان اللہ بولے اتنی دیر میں اٹھے ہوئے رہے تو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مسئلہ معلوم ہے اپن جب سامنے والے کو دیکھے تو اس کو بتا دینا۔ اچھا، اور یاد آ گیا جلدی رکھ دیا تو نہیں رہ جاتی نماز۔ جی رہ جاتی۔ تمام انگلیاں اڑ گئے تو ہے وہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ انگلی اٹھ گئی، ایک آدھ انگلی تو اڑ جاتی ہے۔ اگر پورے کے پورے پیرا اڑ گئے، وہ انگوٹھا بھی لگا ہوا نہیں نیچے، مفتی صاحب یہ اگر نماز جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں جی تو کیا نماز رہتی ہے؟ نماز ہو جاتی لیکن نماز کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نماز ہو جاتی اکثر مطلب جلدی جلدی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنی